اور شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا, پرائم منسٹر کو پوچھے, دیکھو بھی نظر آ رہا ہے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا تو. اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. امبیسڈر پاکستان کا یو کے کا, وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا؟ اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور, ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں. وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, بکواس کرتے ہیں سارے, اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس, یہ جائیں اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں. پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. اور وطن سے اگر فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم کی اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کو بھی شرم آنی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا سپر پاورز ہوں, کوئی بھی ہو, ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو جو ہے اس طرح سے ماریں. اور جو حکومت پاکستان سے بھی میں تقاضا کرتا ہوں کہ خدا را وہ OIC کی میٹنگ بھی بلائیں اور اس میں بھی جو ہے اس کو مذمت قرارداد کروائیں, اور جتنا بھی تدارک ہو سکتا ہے اس میں جو بھی دامے دکھنے سکھنے اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے فلسطینیوں کی جائے تاکہ اس جینوسائیڈ کو, اس خون ریزی کو بند کروایا جا سکے. آج کے جو مقدمہ کے حوالے سے محترم عمران خان صاحب کی آج پٹیشن تھی, میں نے کواشمنٹ کے لیے کی ہوئی تھی کہ یہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. کیونکہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر وہ ڈونلڈ لو کی اس خواہش کو, اس سائفر کو جو انہوں نے جو ہے ہمارے مجید امبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, اس کی انہوں نے جو ہے نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے اور یہ مذمت کروائی کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان, بلکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے جو ہے راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے لیے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے اس وقت بھی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا, ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا, ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ان کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. تو یہ آج میں نے یہی کہا, میں نے کہا جی کہ آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے تھے ان کو بھی ایک سازشی طور پر شہید کر دیا گیا تھا. آج بھی تشنا ہے قوم, وہ سننا چاہتی ہے کون سے ان کے قاتل, کون سے عوامل تھے جس وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جس کی دیانت اور امانت کی یعنی آپ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ ایک نواب جو ہندوستان میں ساری جائیداد اور جاگیر چھوڑ کر آیا تھا, جب مرا ہے تو بنیان اس کی پھٹی ہوئی تھی اور اسے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو آپ پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک ایک بھی شخص جو مہاجر ہو کر آیا ہے اس کو کلیم نہیں مل جاتا میں اپلائی نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایک دھیلا نہیں اپلائی کیا, اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی جب وہ مرے ہیں. ایسے میں اگر ہم نے اسی طرح اپنے قائدین کو, بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا, رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا, اور کیا عمران خان کو بھی ہم پھر وہی جو ہے تابعداری اور غلامی کرتے ہوئے تقلید کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را دیکھیے قوم ہمیشہ آپ سے متمنی ہوتی ہے
اور ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروعات کی ہیں. عدلیہ سے مایوسی بھی ہوئی ہے لیکن ہر دفعہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے. اب بھٹو کی دفعہ بھی تاریخ نے موقع دیا, بے نظیر کا بھی تاریخ کا موقع دیا, لیاقت علی کا بھی تاریخ نے موقع دیا, مولوی تمیز الدین کا. لیکن تشنگی ہے خدا را. آئیے اٹھیں آپ, جو ہے آپ قوم آپ سے متمنی ہے کہ آپ قوم کو انصاف دیں, لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, آئین پر عملداری کروائیں, کیونکہ اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بن چکی ہے پاکستان. اور پھر سائفر کے مقدمے کی میں نے انہیں ایک ایک شک پڑھ کے سنائی کہ وزیر اعظم کا یہ فرض تھا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے کے یہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو. تو یہ انہوں نے اپنے کار سرکار کی ادائیگی میں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا جب قوم کو یہ جو ہے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا. تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے اس میں کون سی تنصیبات جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں. 1923 کے ایکٹ کا ایک ایک شک پڑھی اور میں نے بتایا کہ یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا. کیا آج پاکستان کی حکومت استعمال کرے گی تاکہ پاکستانی 25 کروڑ کو غلام بنایا جا سکے اور بنایا رہے, بدستور رہے؟ تو خدا را یہ جو کلونیل ایرا کے قوانین ہیں ان کے تحت مت پاکستان کے عوام سے آزادی چھینے. اور ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, ہم اسے جو ہے پابا سلاسل پہلے ہٹا بھی دیا, تابع داری کرتے ہوئے پابا سلاسل بھی کیا. اور ایک ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کسی طور پر بھی, نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی. یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے ایٹم بم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں, یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے, نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے, اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا, باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. سو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی, پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے, اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے, اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے, ہماری جو ہے استدلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لی ہیں. وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے, اور پھر مجھے اگر رائٹ آف رپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا. آپ نے کہا ریاست عوام ہے, کوئی اور نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اتنے دلائل کے باوجود مقدمہ بنتا نہیں, پھر بھی کون ریاست پہ قابض ہے, بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے. وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا, انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے, آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے, نیول چیف کا لکھا ہے, کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے, کیا ISI کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے, شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں, ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا, عوام کو مقتدر کیا آئین میں. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے, عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے, کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے, کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں, اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے ریاست کی. کوثر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ, انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے
वो नून लीग नहीं बचा रही, कोई और लोग हैं। तो आपकी पार्टी के वो बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बताइएगा कौन लोग हैं वो? देखिए साफ जाहिर है कि ये नवाज शरीफ का ये पीडीएम का तसलसल है। ये जब जिसमें अगर फवाद अहमद फवाद होगा, जिसमें आज चीमा होगा, जिसमें डॉक्टर अस्करी होगा, तो वो फिर तसलसल। निगरान गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीफ किया, 40 में पेट्रोल लीटर कम किया, आप इसको भी नवाज शरीफ से रिलेटेड कर रहे हैं? भाई नवाज शरीफ का इससे क्या ताल्लुक है? वो दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पर रेट जो है तेल का वो फिक्स होता है। अगर बैनुल अक़वामी तौर पर रेट गिर गया है तो ये इन्होंने कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान पर? तो इसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ को घुसेड़ के बीच में ले आए। ये तो इसहाक़ ने भी कहा था, मेरा नाम ही सुना है आने का तो डॉलर गिर गया है। और शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कल भी किया था, प्राइम मिनिस्टर को पूछे, और एम्बेसडर पाकिस्तान का यूके का वो उसको कैसे सी ऑफ करने आया था। और रियासती प्रोटोकॉल एक मफरूर एक सज़ा याफ्ता शख्स को दे सकते हैं, उसके साथ हाथ मिलाए तो 7 साल सज़ा है। 216 ताज़ीरात है पाकिस्तान में, और यहाँ एम्बेसडर जो है उसको सी ऑफ करता है। तो ये अंधे को भी नज़र आ रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। ये अवाम जूतियाँ मारेगी। आप देखें दुत्कार के जो है 18 महीने में इन्होंने किया क्या है? अवाम को इन्होंने जीना हराम कर दिया है अवाम का। नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो लूट मार करके धरती माँ का जो कुछ बचा है वो भी ले जाएगा, अगर नवाज शरीफ को दोबारा आपने इक़्तिदार दिया तो। भी आपने कहा कि सारे लूटने के लिए आते हैं, तो कौन ठीक करेगा, कौन अवाम की बात करेगा, कौन अवाम का सोचेगा? अवाम को वोट देने दो, अवाम को मिल्कियत दो उनके मामलात पर। अवाम जब सही माने में अवाम की जमहूर की आवाज़ आएगी, जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, आप देखेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा। ये छोड़ो, आपने लुटेरों का टोला बना रखे हैं, आपने जो है मुसीबत ये है माफियाज बना रखे हैं, और वो माफियाज नचोड़ रहे हैं आपको। अभी तक पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आ रहा है। खुदारा आप वोट दें तो इन लुटेरों को मत दें वोट, और आप अपना वोट का इस्तेमाल करें उस शख्स को दें जो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में रखता हो, जो आवाम का खिदमत करना चाहे। खोसा साहब नैब में जो नई तकरीरें हुई हैं उस पर क्या कहेंगे? वो यार केयर टेकर, ये चेयर टेकर हैं, ये केयर टेकर्स का काम ही नहीं है जो तकरीरें कर रहे हैं। ये जो इन्होंने इस मुल्क में जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी हुई है, इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शंस करवाने की, इसलिए कि इन्हें पता है आज इलेक्शंस करवाएं 2/3 से इमरान खान जो है वापस आता है इक़्तिदार में। ये उससे खाइफ हैं, इसलिए ये जो है इलेक्शंस भी नहीं करवाएंगे ये आपको। थैंक यू सो मच। जिस बात कंट्रोल है